میرے دوستو، اللہ کے لاریب کلام میں سے ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا جس میں مالک ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین فقط اسلام ہے۔ فقط اسلام ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور دین انتخاب کیا گیا، اختیار کیا گیا، اللہ قبول نہیں کرتا۔ تھوڑا ساتھ ابتدا ہے۔ جی ہاں اگر جی میں بیسیکلی استاد ہوں، اور جو سیاہ ریش کالی داڑھی والے بیٹھے ہیں نا جی، اگر توجہ ہو آخری 5 منٹ میں چھوڑ دوں گا، وہ سوال جواب سے میں پوچھ لوں گا کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ ہاں، لہٰذا بالکل توجہ سے بیٹھیں اور توجہ سے سنیں کہ میں نے کہا کیا ہے۔ جی، میں نے عرض کیا کہ حضرت آدم سے لے کر جناب خاتم تک ہر نبی آئے ہیں اسلام کا مبلغ بن کر، اور اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے، پہنچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے اللہ رب العزت نے، کہ لوگ بہانہ نہ کر سکیں۔ اللہ نے جی انتظام ہدایت کا پہلے کیا اور محتاج ہدایت بعد میں بھیجے۔ دوستو، یعنی لوگ جو محتاج ہدایت ہیں ان کو بعد میں بھیجا اور نبیوں کو پہلے بھیج دیا۔ حضرت آدم پہلے آئے، آپ بعد میں آئے ہیں جی، اور پھر ان میں 313 رسول اللہ نے بھیجے۔ جی 313 رسولوں میں 5 اولو العزم پیغمبر بھیجے۔ اولو العزم پیغمبر کا کیا معنی؟ اولو العزم پیغمبر کا معنی یہ ہے صاحب شریعت رسول۔ جی، شریعتیں ٹوٹل 5 آئی ہے۔ حضرت نوح پہلے صاحب شریعت نبی ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور آخری نبی سید الانبیاء بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ عقائد ایک رہے، عقائد میں تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن عمل فروع دین تبدیل ہوتے رہے۔ جی، متوجہ یوں کروں کہ اسلام نام ہے تین چیزوں کا۔ ایک ہے اسلام۔ آپ سے پوچھا کہاں گئے تھے؟ جی، کاظمیہ کے سالانہ جلسے میں مولانا صاحبان کو سن کر آئے ہیں۔ کیا سنایا انہوں نے؟ آپ نے کیا یاد کیا؟ صحیح مجھے بھول گیا۔ پھر کیا فائدہ؟ اسلام نام ہے 3 چیزوں کا۔ اسلام 3 چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ ایک حصے کو کہتے ہیں عقائد، دوسرے حصے کو کہتے ہیں فروع دین یعنی عمل، تیسرے حصے کو کہتے ہیں اخلاقیات۔ اب اگر اخلاقیات کو عمل میں جمع کریں تو پھر 2 حصے بن جائیں گے جی، اصول اور فروع، یعنی 15 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام۔ اسلام، آپ سے پوچھا جائے اسلام کیا ہے؟ جی، اصول اور فروع کا مجموعہ، عقائد اور عمل کا مجموعہ۔ اگر کوئی خطیب آپ سے کہے کہ اسلام نام ہے عقیدے کا، آپ چپ کا روزہ نہ رکھیں، بولیں، اٹھ کھڑے ہوں کہ تیری تقریر غلط ہے۔ اسلام صرف عقائد کا نام نہیں ہے، اسلام مجموعہ ہے عقائد اور عمل کا۔ جی، اور یہ اسلام بنانے کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہے تو محکم ہو جائے، نہیں تو آج سے اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ 3 لفظ ذہن میں رہ جانے چاہیے۔ ایک ہے مقنن، ایک ہے مبلغ، ایک ہے محافظ۔ مقنن اسلام بنانے والے کو کہا جاتا ہے، مبلغ اسلام پہنچانے والے کو کہا جاتا ہے، محافظ
اسلام پہ اونچ نیچ بنے، مشکل بنے، تو اس کو بچانے والے کو کہا جاتا ہے محافظ۔ یاد رہ جائے کہ اسلام بنانے والا اللہ، پہنچانے والے رسول اللہ، اور اس کی حفاظت کرنے والے علی اور اس کے 11 بیٹے حجج اللہ۔ اسلام چاہے اس کے اصول چاہے اس کے فروع بنانے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ آپ کا نام ہے کہ اسلام کو قبول کرنا اور آگے چون چراں کیے بغیر اسلام کے سامنے سر جھکانا۔ شاید آپ حیران بھی ہیں، تھوڑے پریشان بھی میری گفتگو سے، جی کہ کون ہے جو اسلام کو بناتا ہے؟ جی ہم میں سے کوئی ایسی جرت نہیں کرے گا۔ نہ میرا دوست، ذرا توجہ کریں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شیشہ جو ہے کھول کر سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کو دیکھیں کہ دنیا نے اسلام میں کوئی چیزیں ڈالی تو نہیں ہیں۔ جی سابقہ امتیں نے، انہوں نے اور دین کو بدلا ہے اور کتابیں بھی بدلی ہیں۔ تورات لائے، حضرت موسیٰ بدل دی، انجیل حضرت عیسیٰ بدل دی، زبور چینجنگ تحریف ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کی امت نے اور دیکھ کر انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا، عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ حضرت صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ آئیے میرے محترم، آئیے تفضل جی۔ یا علی یا علی۔ یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا ابن بیٹا قرار دیا۔ جی عقائد بدل دیے اور اعمال میں بھی تبدیلی کر دی۔ اب ذرا دیکھنا یہ ہے کہ اس امت نے کوئی تبدیلی تو نہیں کی۔ اب ذہن پہ زور دیں، ذرا معاشرے میں اس ذہن کو گھما کر بتائیں کہ اگر نماز وہی ہے جو رسول اللہ نے ایک طریقے سے بیان کی تھی، امت اگر ایک طریقے سے پڑھ رہی ہے تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اگر 4 طریقے ہو گئے ہیں تو سمجھ لیں کہ متوجہ میں نے کرنا چاہتا ہوں، متوجہ ہو گئے تو جلدی جو ہے اختتام تک پہنچ جاؤں گا، نہیں تو صاف ظاہر ہے میں 1 گھنٹہ اپنا مکمل پڑھوں گا۔ جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ روزے کی ٹائمنگ امت محمدیہ میں 1 ہے یا 2 ٹائمنگ ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ نوافل کی جماعت، ماہ رمضان آ رہا ہے، جماعت نوافل کی، حالانکہ نبی نے فرمایا گھر پڑھو۔ جی تبدیلی آئی ہے یا نہیں؟ جی نبی نے وہ وضو کا جو حکم بلکہ وضو کر کے دکھلایا ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ کوئی مسح کرتے ہیں، کوئی پاؤں کو دھو نہیں متوجہ ہو رہے۔ اور میرا دوست کوئی جنازے کی تکبیریں جو ہے 5 پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھ۔ جی دین وہی رہا ہے تو بولیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں بول سکتے چٹ لکھ کر بھیج دیں کہ مولانا دین کی تبدیلی نہیں ہوئی، اور اگر تبدیلی ہو گئی ہے تو آئیں۔ میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ حکم ہوا کہ سابقہ امتوں نے دین بدلا ہے، لیکن یہ دین نہ بدلنے پائیں، اس کے محافظ معین کر دیں وہ 12۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ شاید آپ اعلان سنتے ہیں، مولوی صاحبان ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو نہ سمجھا پاتے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر آج اس کا اعلان نہ کیا تو گویا آپ نے کوئی چیز ہی نہ پہنچائی، رسالت ہی نہ پہنچائی۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ رسالت تو پہنچ چکی ہے،
یہ کیوں حکم آیا ہے؟ وہ دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نکاح کے طریقوں میں تبدیلی آ جائے، طلاق کے صیغوں میں تبدیلی آ جائے، جنازے کی تکبیریں بدل جائیں، توحید کا جسم بنا دیا جائے اور کرسی پہ بٹھا دیا جائے، میں متوجہ نہیں کر پا رہا۔ وہ میرے دوستو دین کیا بچہ ہے؟ آپ صرف ایک گروہ میں خاص نہ، اکثریت میں دیکھیں، اکثریت جو ملک میں ہے کہ اس دین پر عامل ہے جس دین پر محنتیں کی ہیں نبی نے، لہذا یہی نتیجہ ہے کہ حکم یہ ہوا ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اس محافظ کا اعلان کر دیا تو دین ایسے رہے گا جس طرح آپ نے پہنچایا ہے، اور اگر اس محافظ کا اعلان نہ کیا اور دین بدل گیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا تو نے جو باغ لگایا ہے وہ باغ اجڑ جائے گا اگر اس کا مالی نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ 12 محافظ معین کیے گئے اس دین یعنی اصول اور فروع کے، تاکہ دین ایسے رہے، اور اسی میں پہلی اصل جو ہے اس کا نام ہے توحید۔ پہلی اصل متوجہ ہیں آپ کے تشیع کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ توحید سے ہوتا ہے۔ آج اگر مولانا توحید شروع کر دیں تو یہ فتویٰ فوراً لگ جاتا ہے، تو یہ تو وہابیت ہے، یہ شیعت نہیں ہے۔ وہ میرا دوست اصول دین ہے 5، پہلی بولیں ذرا میرے ساتھ، توحید، آغاز توحید سے آتا ہے۔ توحید ہمارے منبر سے کتنا پیش کی جاتی، آپ اس پہ کتنا نعرے لگاتے ہیں وہاں تو بخار آ جاتا ہے۔ دوستو کہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے توحید بیان نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن امت پڑھتی نہیں ہے، صحیفہ کاملہ کا مطالعہ نہیں ہے، نہج البلاغہ ٹائم ہی نہیں ہے، تو پھر کہاں سے آپ کو توحید کا علم ہوگا؟ اگر ذہن تیار ہیں تو توحید کا خلاصہ 2 لفظوں میں پیش کر دوں، ذہن تیار ہیں تو چھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی اللہ علیہ۔ دوستو توحید کی 4 قسمیں ذہن میں رکھیں، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید عبادی۔ ہاں اگر توجہ کریں گے تو میں جلدی ورنہ میں نے عرض کیا کہ آخری 5 منٹ میں روک دوں گا، اور پھر جو جوان بیٹھے ہیں ان سے پوچھنے کا مجھے حق ہے۔ اللہ ذات میں واحد ہے، وہ واجب الوجود ہے، باقی کل کائنات ممکن الوجود ہے۔ توحید ذاتی۔ توحید صفاتی، اللہ کی صفات عین ذات ہیں، جتنا مخلوق کی صفات ہیں، ایک وقت وہ ذات تھی لیکن وہ صفت اس کے ساتھ نہیں تھی، لیکن جب سے اللہ ہے تب سے وہ قادر ہے، جب سے اللہ ہے، جب سے میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ جب کب تب یہ اردو یہ ناقص زبان ہے، توحید سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں جدائی نہیں ہے۔ توحید افعالی، اللہ کے جو افعال ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو ناراض نہیں ہوئے تو صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ توحید افعالی، اللہ کے جو فعل ہیں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے فعل کیا ہیں ذرا آپ بولیں تو میں جلدی آیت پڑھ دوں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 40 پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ اللہ وہ ہے جو تم سب کا خالق ہے، اللہ وہ ہے جو تم سب کا رازق ہے، تم سب کو پیدا کرنے والا ہے اللہ، اور مارنے والا ہے اللہ، اور قبر سے اٹھانے والا ہے۔ دوستو کبھی یہ تقریریں بھی سن لیا کریں۔ خیبر خندق آتے ہیں، اب ایسی بات نہیں ہے
جی ہاں، لیکن ہر خطیب کا قبضے کا مضمون ہے خیبر خندق جی، لیکن ذہن میں 4 قسمیں توحید کی، اور آخری قسم توحید جی عبادی، توحید عبادی، اللہ کی عبادت مختص ہے صرف اللہ کے ساتھ جی، اللہ کے علاوہ جی کسی کو سجدہ نہیں۔ آپ تکبیرۃ الاحرام کرتے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، بولیں جی سارے موحد بیٹھے ہیں جی، ہاں بولیں کہ رکوع اللہ کے لیے، سجود اللہ کے لیے۔ یہاں علی فرماتے ہیں کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا کفا بی فخرن ان تکون علی ربا، علی کے لیے مقام عزت ہے کہ علی تیرا عبد ہے، علی کے لیے مقام فخر ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ انت کما احب فاجعلنی کما تحب، مالک تو ایسے ہے جیسے علی چاہتا ہے، علی کو ایسے بنا جیسے تو چاہتا ہے۔